باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بحث تفسیر مبارکہ یوسف میں ہے، جہاں آپ کی خدمت میں آخری پیغام جو گزشتہ آیہ کریمہ سے ہم لوگوں نے اخذ کیا تھا، وہ ایک ایسا پیغام تھا جو ہماری زندگی کے لیے ایک انمول تحفہ ہے کہ اگر انسان اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ کا امر غالب ہے تمام چیزوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ ایک وہ حقیقت ہے جس پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں. کبھی مایوسیاں آتی ہیں تو کبھی تکبر اور غرور آتا ہے. لیکن اگر انسان اس چیز کا یقین کر لے کہ امر الہی غالب ہے تو پھر جب وہ شہرت، عزت اور مقام اور مرتبے کی منزلت پر ہوگا، پھر بھی اس کے دھیان میں رہے گا کہ غالب امر الہی کو آنا ہے، تو پھر تکبر نہیں آ پائے گا. اور پھر جب پستی کی جانب ہوگا، جہاں تنزلی شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی راہ حل نظر نہیں آتا، مشکلات چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، مایوسیوں کی بڑی سی بڑی دیواریں اس کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اگر پھر اس آیہ کریمہ پر یقین پیدا کر لے کہ امر الہی غالب ہے، تو پھر انسان میں ایک جوش، ایک ولولہ، ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ نہیں، یہ تمام امور جو آج ہمارے مخالف ہیں، لیکن امر الہی اگر ہماری ذات کے تئیں صحیح ہو جائے تو امر الہی تمام امور پر غالب ہے. لہذا دو صفت رذیلہ سے اور بہت بری صفت سے انسان اس ایک آیت کے عقیدے کی وجہ سے بچ سکتا ہے، ایک تکبر اور دوسری مایوسی. آج جس آیہ کریمہ کے ضمن میں گفتگو کرنا ہے وہ اسی مبارک سورہ کی
آیت نمبر 23 ہے 23 کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا۔ اس آیت کریمہ میں یوں تو تمام قرآن ایک خاص لطافت کا حامل ہے، لیکن یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے واقعاً قرآن نے ایک ایسے منظر کو جو اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور بیان کرتا تو شاید کلام میں وہ عفت باقی نہ رہ جاتی جو عفت کلامی کو قرآن نے یہاں محفوظ کر رکھا ہے، کیونکہ منظر اور ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن اس ماحول کو جب قرآن نے وضاحت کی اور ایکسپلین کیا تو اتنی لطافت کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ واقعاً یہاں کوئی قرآن کے اعجاز کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ راودتہ التی ہوا فی بیتہا، اور جب اس خاتون نے اظہار محبت کیا، کون سی خاتون؟ وہ خاتون جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، التی ہوا فی بیتہا یعنی جس کے گھر میں یوسف کا قیام تھا، ان نفسہ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا ہی تلقا یوسف میرے پاس آؤ، میں تمہارے اختیار میں ہوں۔ قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف نے کہا میں خدا کی پناہ میں ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، اب یہاں پر اس کا ترجمہ، چونکہ رب میں کافی اختلاف ہے کہ انہ ربی سے کون مراد ہے، ذات حق تعالی مراد ہے یا عزیز مصر مراد ہے، یہ ذہن میں بھی رکھیے۔ ہم ترجمہ جو ہے عزیز مصر کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں۔ انہ ربی، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر مقام تفسیر میں اگر آپ آئیے تو یہاں ایک عشق کاذب ہے جو شہوتوں سے بھرپور ہے۔ اس عشق کاذب کے ماحول کو قرآن کریم نے اس طرح نقل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یوسف کے حسین چہرے نے صرف عزیز مصر کو اپنی جانب مائل نہیں کیا تھا، بلکہ عزیز مصر کی جو زوجہ تھیں، حسن یوسف نے اس کے دل کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ بھی مائل ہو گئی تھیں، دیوانہ وار عشق یوسف میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور یہ جو عشق کی آگ، عرض کیا کہ یہ عشق کاذب جو بربنائے شہوت وجود میں آتا ہے، شاید اصل معنی عشق بھی یہاں تطبیق نہ ہو، کیونکہ اگر عشق کسی ایسے زاویے سے وجود میں آ جائے جو خود غلط راستہ ہو تو وہ عشق حقیقی نہیں ہوتا، اور اس طرح کے عشق بھی وقتی ہوتے ہیں، اس طرح کے عشق بھی دائمی نہیں ہوتے۔ آج اگر عشق ان ظواہر کو دیکھ کر ہو رہا ہے تو پھر یہ ظاہر بہت آسانی سے چینج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اگر کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو انسان کا ظاہر جو ہے بہت آسانی سے چینج ہوتا ہے،
لیکن اگر صفات باطنی پر غور کرنے کے بعد کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ذات نہ بھی ہو لیکن 1400 سال بعد بھی اس کے عشاق اپنے اس محبوب کے نام پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ عشق حقیقی ہے جو صفات اور فضائل کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید دنیا میں نہیں کہتا شیعان علی، لیکن عاشقان علی بہت ہیں۔ عشق کی منزل میں، یعنی جن کے اندر مردانگی بے معنی بلوغ نہیں، مردانگی حقیقی، جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی، اس طرح کے عاشقان بہت موجود۔ لیکن یہ ایک عشق کاذب تھا جس نے حسن یوسف کے ظاہر کو دیکھا اور اس عشق کی آگ کو زلیخا کے دل میں ایک شعلہ بن کر ابھرا، اور منظر یہ ہوا کہ راودتہ التی ہوا فی بیتہ، کس نے جناب یوسف کو دعوت دی، ایک ایسی ذات کو دعوت دے رہی ہے جو خود عاشق ہے۔ یہ ایک عشق کاذب جو حسن یوسف کو دیکھ کر ابھرا، اور جس ذات کو یہ دعوت دے رہی ہے وہ خود عاشق حقیقی ہے۔ یہ جمال یوسف میں محو ہے اور یوسف جمال الہیہ میں محو ہیں۔ دیکھیں دو الگ زاویے کے عاشق، التی ہوا فی بیتہا کا عشق حسن یوسف پر ہے، لیکن خود یوسف عاشق حقیقی ہیں اپنے معبود کے، جہاں ذات خدا کے علاوہ واقعاً یہ آیت نہایت توحیدی پیغام کو بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے کہ یہ جمال الہیہ کے علاوہ کچھ اور دیکھتے ہی نہیں، لیکن اس طرف سے ظاہراً حسن یوسف کو دیکھا گیا۔ چند وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ عشق جو پیدا ہوا عشق کاذب زلیخا کے دل میں، اس کے چند ریزن اور چند اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب یوسف کا وہ حسن، دوسرے یہ کہ اولاد بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور جو اہم چیزیں یعنی اس عشق کاذب کا سبب بنی، ان میں سے ایک یہ کہ یہ لوگ جہاں زندگی بسر کرتے ہیں وہ ماحول عیش و عشرت والا ہے، اس ماحول میں عیش و عشرت ہے، نوش و عیش یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے، نہ ان کے سماج میں، ان کے کلچر میں، ان کے معاشرے میں جہاں پر یہ ہیں یہ چیز بہت بری نہیں مانی جاتی۔ ایک دربار کا ماحول ہے جہاں پر طرح طرح کے اس طرح کے وسائل موجود ہیں، انسان حقیقت امر سے غافل ہے، ظاہری چیزوں پر فریفتہ ہے۔ یہ ماحول، اولاد کا نہ ہونا، جمال یوسف کا ہونا، یہ چند چیزیں مل کر وجود میں، اور یہاں پر ایک چیز جو اہم ہے جو انشاءاللہ ابھی عرض کریں گے، خود اس خاتون کا ایمان اور تقوی سے خالی ہونا۔ دیکھیں عشق کاذب کہاں وجود میں آتا ہے، خود یہ خاتون نہ مومنہ ہے نہ تقوی اس کے وجود کے اندر موجود ہے، یعنی خالی ہے ایمان سے، تقوی سے بھی خالی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ یہ خاتون وسوسہ شیطانی کے دلدل میں آسانی سے گر جائے، کیونکہ جو ماحول ہے دربار کا یعنی اس محل کا وہ حسن یوسف، اس طرف سے نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے، لہٰذا جو شیطانی وسوسے یلغار کر رہے ہیں آسانی سے ان وسوسوں کا شکار اس طرح کی خاتون ہو سکتی ہے۔
بات اب یہاں تک پہنچ گئی. دیکھیں ابتدائی عمر میں یہاں تک نہیں ہوا، یعنی جب انسان ابتدا میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا تو ایک آخری اسٹیج یہ آتا ہے کہ ایک پاک سیرت جوان کو عمل غیر مشروع کی جانب کیا کیا جا رہا ہے؟ دعوت دیا جا رہا ہے. اور تمام یعنی اس ماحول کو ہم صرف اس لیے پیش کریں تاکہ وہ عفت یوسفی کو سمجھیں کہ کیسے ماحول میں جناب یوسف نے اپنی پاک دامنی کو بچایا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، اور ان تمام امور کو اس خاتون نے مورد استفادہ قرار دیا جو اس کے لیے ممکن تھا. یعنی اپنے مقصد کے لیے جتنے بھی وسائل کی مدد لی جا سکتی تھی اس نے ان تمام وسائل کی مدد لی. حکم نہیں دیا ابتدا میں جناب یوسف کو، خواہش کیا. یہ خود لفظ راودتہ اسی معنی کو بیان کرتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کو بہت مہربانی کے ساتھ طلب کیا جائے تو وہاں پر مراودہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا پہلی لطافت یہ کہ خواہش اور تمنا کی، نہ یہ کہ ایک ملکہ کی طرح آ کر پہلے حکم دیا، بلکہ ایک تمنا کی. راودتہ التی ہوا فی بیتہا، یہ جملے راودت مادہ مراودہ سے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش میں جانا، کسی چیز کی جستجو میں جانا. اور تلاش میں بھی غیظ و غضب کے ہمراہ نہیں جانا، بلکہ نہایت متانت کے ساتھ، نہایت انکساری کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ کسی چیز کو چاہنا. حتیٰ مرود ایک لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں قرآن کی لطافت کو. یہ سرمے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سرما جس سے لگاتے ہیں وہ تیلی، نہیں وہ معلوم ہے وہ جو شیشے کی ہوتی ہے جس سے سرما لگاتے ہیں، تیل کہہ لیجیے، تیلی مثلا ہم لوگ ماچس کی تیلی کہتے ہیں، خوب و سرمے کی تیلی. وہ نہایت لطیف ہوتی ہے، دیکھا ہے آپ نے اس کو، کیونکہ اگر اس میں تھوڑا بھی پلیننگ اتنی نہ ہو تو آنکھ میں کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو لگاتے وقت کتنی لطافت سے لگایا جاتا ہے، کوئی بہت جھٹکے میں اس کو آ کر نہیں لگاتا، بہت ہی نرم، بہت ہی متانت، بہت ہی لطافت سے یہ سرما لگایا جاتا ہے. صحیح ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو بہت بڑا دھوکہ دے دے جس کا اندازہ بھی نہیں لگے تو کہتے ہیں آنکھوں سے سرما نکال دیا، یعنی ہم کو احساس بھی نہیں ہوا اور اتنا بڑا دھوکہ ہم کو دے دیا گیا. مرود اسی تیلی کو کہتے ہیں جس سے سرما لگایا جاتا ہے. راودتہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکم کے انداز سے یہ خاتون پہلے آئی، نہایت لطافت اور مہربانی اور تمنا اور انکساری کے ساتھ اس نے اپنے اس عمل غیر مشروع کی جانب جناب یوسف کو دعوت دیا. دیکھیں تمام وسائل کو اپناتی ہے، یعنی پہلے اسٹیج میں ایسا نہیں کہ آپ پکڑ کے بات کریے، نہیں، نہایت مہربانی کے ساتھ جناب یوسف کی خدمت میں آتی ہے. کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں، کوئی غیظ و غضب نہیں، آرام سے جناب یوسف کو اس امر کی جانب دعوت دی جاتی ہے. اور جو وسائل ہیں وہ سب آپ لوگوں نے ٹی وی پہ بھی دیکھے اور کسی حد تک اس منظر سے بھی آگاہ ہیں کہ خاص پروگرام کے تحت اس مقصد کے لیے قدم بڑھایا، یوسف کو ایک ایسی جگہ بلایا جہاں کوئی اور موجود نہیں ہے. یہ تمام سچویشن کو نظر میں رکھیے. بہکنے کے جہاں پر تمام وسائل موجود ہیں، اپنے آپ کو اس خاتون نے خوب سجایا، وہ کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس ماحول سے بغیر گناہ کے نکلنا بہت مشکل کام ہے. یعنی ایک ایسے ماحول سے
ایک جوان کا جو ابھی جوانی میں نوخیز ہے، اس کا اس ماحول سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور یہاں پر غلقت الابواب کا جو لفظ بھی استعمال کیا، یعنی اس نے دروازوں کو بند کیا، نہ ایک دروازہ۔ ابواب، باب اگر ہوتا تو ایک دروازہ ہوتا، ابواب اسی باب کی جو ہے جمع، یعنی تمام دروازے محکم بند کر دیے۔ اور کیا کہا؟ ہیت لکا، میں تمہارے اختیار میں ہوں، یعنی یہ تمام دروازے بند کرنے کے بعد کہا میں تمہارے اختیار میں ہوں۔ یہاں پر بھی قرآن کی ایک لطافت ہے، جو غلقت، چونکہ عربی جو ورڈ ہوتے ہیں، اب یوں ہی اسے سن لیجئے کہ بعض جو فعل ہوتے ہیں ورب، یہ لازم ہوتے ہیں، بعض متعدی ہوتے ہیں۔ یہ غلقہ کہا جا سکتا تھا، غلق الباب یعنی دروازہ بند کیا، لیکن جب مبالغہ بیان کرنا ہو، یعنی اس امر میں بہت زیادتی ہوئی ہے، مثلا ایک آدمی عادل ہے، صحیح ہے، عادل ہے، ایک آدمی میں عدالت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یا وہ آسان مثال، یہ چھوڑیے یہاں پر آسان مثال نہیں، جیسے ایک عالم ہے، ایک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں۔ وہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق نہیں کہ علامہ کا مطلب غیر ذمہ دار، اگر اب لغت لکھا جائے تو علامہ یعنی زیادہ جاننے والا نہیں، غیر ذمہ دار۔ پھر اگر تشریح لکھنا ہو کہ ہم سے کسی کو پوچھنے کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ سب اگر آج کے زمانے میں ایک ڈکشنری تیار کی جائے تو علامہ کا مطلب کسی کو کچھ پوچھنے کا اختیار ان سے نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دار ہیں، تو ہم علامہ ہیں۔ بیٹھ گئے، یہ لغت جو پرانی تھی جو اب چینج ہو گئی، اس لغت میں عالم کہتے تھے جاننے والے کو، علامہ کہتے تھے بہت زیادہ جاننے والے کو، یہ صیغہ مبالغہ کے طور پہ۔ قرآن نے یہاں مبالغہ کا لفظ استعمال کیا، غلقت الابواب، خالی دروازوں کو بند نہیں کیا، دروازوں کو محکم بند کیا، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا کہ جہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 7 دروازے جو تھے ان 7 دروازوں کو بند کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ 7 دروازے ایک دیوار میں لگے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، وہ کمرے وہ والے نا بامبے والے، یہاں پہ وہ جو محل کے کمرے ہوتے ہیں جہاں ایک دالان ہے، وہ سارے دروازے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کیے؟ بند کیا، اور صیغہ مبالغہ استعمال کیا، غلقت الابواب، یعنی یہ لفظ یہاں پر معنی مبالغہ پہنچا رہا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب جناب یوسف سے کیا کہتی ہے؟ ہیتا لکا، میں تمہارے اختیار میں ہوں، یعنی جناب یوسف کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ تم کسی بات سے ڈرو مت، اس بند کمرے میں جو باتیں ہوں گی وہ راز فاش ہونے والا نہیں ہے۔ تمام ان چیزوں کو کیا کر دیا ہے؟ میں نے ظاہری اسباب جو راز فاش ہونے کے تھے سب کو ختم کر دیا ہے، اور کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ غلام اپنی ملکہ کے پاس اس طرح ہو، اور یہاں سے بھی اس کے اختیار میں دیا ہی گیا تھا، یعنی از لحاظ دنیاوی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں تک ماحول کس نے بنایا؟ ہوا فی بیتہا، جناب یوسف جس کے گھر میں تھے۔ اب حضرت یوسف علی نبینا نے جب یہ ماحول دیکھا، ان تمام ظاہری اسباب کو دیکھے، اور جب سمجھ میں نہیں آیا کہ اب یہاں سے کس طرح فرار کیا جائے، آپ نے ان تمام ظاہری وسائل کا ایک جواب دیا، یہ خود ایک پیغام ہے۔ یعنی جب دشمن کی جانب سے تمام اقدامات کر دیے جائیں اور تمہیں لگے کہ اب کوئی راہ فرار نہیں ہے، تو قالا معاذ اللہ، ابھی بھی میرے لیے ایک پناہ گاہ موجود ہے۔ تو یہ سوچ رہی ہے کہ گناہوں کے اس دلدل میں مجھے تو نے گھیر لیا ہے،
اور تو نے وہ تمام کام کیے جہاں راہ فرار نہیں ہے، لیکن ایک ایسی پناہ گاہ میرے پاس ہے۔ یہ ایک پیغام ہے واقعاً کہ تم اس قدر اگر مشکلات میں گھرے ہو تو ابھی ایک پناہ گاہ باقی ہے۔ وہ پناہ گاہ کیا؟ قال معاذ اللہ، چونکہ اردو میں معاذ اللہ کا لفظ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ لطافت ہم لوگ درک نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ یعنی میں اب یہاں پر کسی اور سے پناہ نہیں مانگتا، پناہ گاہ خداوندی میں جا رہا ہوں، یعنی میرے پاس ایک امید کا راستہ ہے اور اتنا یقین ہے میرے پاس مجھے کہ وہ پناہ گاہ میں میں محفوظ ہوں۔ یعنی تو نے یہ سوچا کہ مجھے از لحاظ عفت غیر محفوظ بنا دے، لیکن میں ایک ایسی پناہ گاہ میں ہوں جہاں پر یہ تمام وسائل رائگاں ہو جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے، یعنی وہ تیرا حسن، وہ تیرا جمال، وہ دروازوں کو بند کرنا، وہ اسباب ظاہریہ کو مہیا کرنا، یہ کچھ بھی مجھ پر اثر نہیں کر سکتے کیونکہ میں پناہ گاہ خدا میں ہوں۔ یہ ایک پیغام جناب یوسف کا صراحت کے ساتھ انکار ہے۔ یہیں پر جناب یوسف نے انکار کر دیا، یعنی تم مثلا دشمن ہزاروں اسلحے لے آ کر حملہ کرتا ہے، جناب یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، مجھے ان حملوں سے کیوں ڈراتے ہو، مجھے ان اسلحوں سے کیوں ڈراتے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان اسلحوں کے سامنے میں سر تسلیم کو خم کر دوں گا؟ نہیں، معاذ اللہ، میں خدا کی پناہ گاہ میں ہوں، تمہارے یہ تمام اسلحے کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک پیغام خود اس مختصر کے لفظ کے ساتھ جناب یوسف نے صراحت کے ساتھ انکار کر دیا، معاذ اللہ، خدا کی پناہ گاہ میں ہوں، یعنی اس پناہ گاہ میں آنے کے بعد غیر عفتی، غیر پاک دامنی کا وجود نہیں ہے کہ تو جو مجھے اس جانب دعوت دے رہی ہے، میں تو پناہ گاہ خدا میں ہوں۔ ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ ایک ایسے جوان کو اس عمل غیر مشروع کی جانب دعوت دی جا رہی ہے جو عشق الہیہ میں غرق ہے، عشق الہیہ، جمال الہیہ کے علاوہ کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہے ہی نہیں، لہذا اس جمال کی وادی سے، اس حسن کی وادی سے اگر ایک آواز بھی نکلتی ہے تو وہ یہ قال معاذ اللہ، ہم تو خدا کی پناہ گاہ میں ہیں، ہمیں تمہارے یہ کوئی وسائل، تمہارے کوئی بھی یہ اسباب ہمارے قدموں کو ثبات قدمی سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور جو معاذ اللہ یا معاذ اللہ، وہی عرض کیا کہ چونکہ اردو کے لحاظ سے معاذ اللہ جو ہے عجیب معنی کر دیا گیا ہے، جیسے انشاءاللہ اگر کوئی کام نہ کرنا ہو تو آپ کہیے انشاءاللہ، یہ ہمارے معاشرے کی بات چیزیں ہو گئی نا، مثلا اگر کام نہیں کرنا ہے تو خوب انشاءاللہ کہہ دیجئے، کہ آسانی سے چھٹکارا جو اگر کسی سے پانا ہے تو آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ یہ جناب یوسف کا پیغام ہے کہ یہ دروازے کس لیے بند کر رہی ہو، یہ پردے کیوں گرائے جا رہے ہیں، یہ تنہائی میں کیا کیا جا رہا ہے؟ میں تو معاذ اللہ ہوں، میں خدا کی پناہ گاہ میں ہوں۔ خدا کی پناہ گاہ میں خلوت اور جلوت معنی نہیں رکھتی، پناہ گاہ خدا میں نہ خلوت ہے نہ جلوت ہے، وہاں یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ جو خدا کی پناہ گاہ میں ہے پھر معنی نہیں رکھتا کہ تم اس پورے ماحول کو ختم کر دو یا سب کو یہاں جمع کر لو۔ توجہ کریے گا، یعنی عجیب لطافت ہے اس کلام معاذ اللہ میں۔ کس جانب؟ یہ دروازے وہاں بند کیے جاتے ہیں جہاں لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ دروازے وہاں کسی کام کے نہیں ہیں جہاں انسان خدا کی پناہ گاہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی مسئلے کو اگر آپ دیکھیں، جو صحیح معنوں میں تربیت یافتہ انبیاء ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم محضر خداوند متعال میں ہیں ہر وقت، اور جو یہ احساس کر لیتا ہے کہ وہ حضور پروردگار عالم میں ہے،
اس کے لیے نہ انا معنی رکھتی ہے، نہ شخص معنی رکھتا ہے، نہ باتیں معنی رکھتی ہیں. وہاں صرف ایک معیار ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں محسوس کرتا ہے.